ہوں. پہلی بات تو سب سے زیادہ محبت صوفیوں کے ساتھ ہوئی ہے پاکستان میں. سارے کے سارے جب فیل ہو جاتے ہیں اینڈ میں ہم صوفی فیل کرتے ہیں. سب سے بری مخلوق صوفی نہیں سر مولوی ہے. نہ جو محاورہ ہے وہ ماننا پڑے گا. مولویوں نے اجاڑ ڈالا ہوا ہے سارا. یہ محاورہ صوفیوں نے کبھی بھی آپ نے سنا کبھی کہ صوفی 2 نمبر ہے؟ ہمیشہ کہتے ہیں مولوی 2 نمبر. یہ ابن حجر اسقلانی کیا پیدا کریں؟ جی ہم کر رہے ہیں سر, میکینیکل سکل ہے, کوئی بھی لے سکتا ہے. نہیں کہاں پیدا کر رہے ہیں لیکن سر آپ کیسے آپ سوچ رہے ہیں کہ سلمان العودہ, عبدالعزیز طریفی, سلمان العلوان یا ایون ادھر سید قطب, مولانا مودودی, do you think they were smaller names? بے شک, لیکن میں ان کی تعریف نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اینی باڈی کین. دیکھیں 3 طرح کی سکلز ہوتی ہیں. ایک میکینیکل سکل, آپ کا برین کا لو بھی کچھ ہو رہا ہے ابن حجر پر اسقلانی بننے کے لیے, اور آپ کا برین اور ہارٹ دونوں چاہیے احمد بن حنبل بننے کے لیے. اگر ہارٹ کی میڈیسن غلط ہوئی نا تو جتنا مرضی میں میکینیکلی ٹرین ہو جاؤں, میں احمد بن حنبل بنتے بنتے ابو جہل بن جاؤں گا. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یار اس طرف مت جاؤ, یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. آپ میکینیکل سکل کے لیے ایک نسل کا دانا آئیے نا تصوف میں. میں نے کب کہا غلط ہے؟ 2 نسلیں احمد بن حنبل, ابن حجر اسقلانی کی, یا امام بخاری کی, ابن تیمیہ کی, ابو حنیفہ تو بوبرا صوفی ہے. those people who researched, analyzed, استدلال, استنباط, statistics, probability. غلط ہو سکتے ہیں, probability بہت لو رکھی ہے, ایرر رکھی انہوں نے. یہ میکینیکل سکل ہے, وقت لگائیں گے ہو جائے گا. ٹیلنٹ چاہیے, مگر ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے کو خاص لیول کا ٹیلنٹ دیا ہوا ہے کہ آپ یہ والا کورس کریں, وقت لگائیں, اساتذہ کے ساتھ بیٹھ کے. جیسے آپ پی ایچ ڈی کا تھیسس کرتے ہیں, کوئی پروفیسر ملتا ہے نا آپ کو, ادھر بھی آپ کو ملے گا. آپ کسی نہ کسی ایسے لیول پہ ضرور جائیں گے کہ اللہ کے یہاں مقبول ہوں گے. دنیا میں بھی آپ مستفید کر رہے ہو. مگر میرا کیس یہ ہے, مگر آپ ایک صوفی بتا دیں جس کے لیے کوئی ایجوکیشن, ٹیلنٹ, سکل, کمپیٹنس چاہیے. پتہ کیا چاہیے؟ سیلف بلیف خود ہی آئے گی, جو سب سے آسان کہانی ہے شیطان کی کھیلنے کی. کہ تمہاری بلیف آ گئی ہے. ساحل بھائی یہاں پہ میں تھوڑا سا انٹرجیکٹ کرنا چاہتی ہیں, جو کہ آپ کے پوائنٹ آف ویو والا شخص جو کہ ویل ریڈ ہو, ماشاءاللہ یو آر پلس اے بلیور آن ناٹ جسٹ ویل ریڈ, بلیور آف دس. ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے آپ لوگوں کے دماغ کے اسٹیٹس میں اس وقت جو ہے, اور فہد صاحب کے دماغ کے اسٹیٹس میں جو اس وقت ہے, وہ بلیف کا نہیں ہے. آپ کی بلیف کیا پتہ زیادہ ہو ان سے تصوف پہ, وہ ایپلیکیشن آف بلیف کی ہے. اس کے لیے آپ کو جس طریقے سے عالم کے کورس میں 8 سال لگانے پڑتے ہیں نا, ایک بھی جینوئن ویل ایکریڈیٹڈ صوفی نہیں گزرا جس نے وہ 8 سال کو پہلا دن بتایا نہ ہو, کہ ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا 8 سال کی. تو یہ جو فالس کانفیڈنس دیتے ہیں, یہ فالس کانفیڈنس اصل میں شرک ہے. جو بھی دیتا ہے آپ کو فالس, مجھے بھی جو بھی دے گا کہ آپ تو اللہ سے کنیکٹ ہو گیا بیکاز تیری نیت ٹھیک ہو گئی ہے اور اب تو موم بتی پہ فوکس کر لیتا ہے. یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں, پتا ہے آپ کو 2 نمبر یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں, تزکیے سے نہیں سٹارٹ کرتے, شارٹ کٹ جگاڑ سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہاں سے پھر ساری گیم آگے سے خراب ہوتی ہے. یہ عقیدہ ٹیسٹ تھا جس پہلے عقیدے کے پہلے دن پہلے پرچے میں فیل ہو جاتا ہے مسلمان پاکستانی, اور وہ اس تصوف کے ٹریک پکڑتا ہے. اس لیے کیونکہ اس کو اپنے اندر چھوڑے بھی خودی کی بات, خودی مومنین کے کام ہے. ذہنی بیمار لوگوں کو ایک خاص بیماری ہوتی ہے, وہ اتنے ڈیپلی انسیکیور ہو چکے ہوتے ہیں بیکاز آف سم ٹراما جو بچپن میں ان کو کئی چھوٹے عمر میں ملا تھا. اس ٹراما کو اوور کم کرنے کے لیے وہ کمپنسیشن لیتے ہیں, کسی بھی جگہ سے کچھ مل رہا ہو جو کہ لارجر دین لائف ہو. مطلب ایسا کام ہے دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا, وہ مجھے مل رہا ہے. یہ منیمم کرائٹیریا ان کے دماغ نے جنریٹ کرنا ہوتا ہے. یہ سائیکولوجیکل پرنسپل بتا رہا ہوں میں آپ کو. ہوپنگ بولتے ہیں سائیکالوجی میں اس کو, کہ وہ ہوپ کرے گا, اس نے ٹریک پہ نہیں چلنا, اس کو شارٹ کٹ میں نمبر 10 سے نمبر 1 پہ آنا ہی آنا ہے. اور اگر جو بھی اس کو 2 نمبر پیسے بھی مانگے اس کام کے, وہ اس کو پیسے بھی دے دے گا. گھر والوں کو سیکریفائس بھی کیا لوگوں نے, لٹرلی بچے دریا میں پھینکے اپنے, صرف اپنے آپ کو ولی بنانے کے لیے. یاد رکھیے گا, یہ پاکستانی واقعات ہی بتا رہا ہوں. یہ کیوں آپ کو یہ ساری ڈسکشن دے رہا ہوں؟ میرا کیس ہے, میرا مقدمہ ہے فاضل صاحب کہ یہ بچہ, یہ لڑکا, یہ بندہ تصوف اس کے لیے بلڈ کینسر. یو ہیو ٹو پروو می رانگ.
آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. تصوف، سیلف پیوریفیکیشن، سیلف انالیسس، تزکیہ نفس، یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو مسلمانوں کے لیے سب سے ایک بیسک میرٹ ہوتی ہیں. جب تک آپ کا سیلف پیوریفائڈ نہیں ہوگا، جب تک آپ کی سیلف پیوریفیکیشن نہیں ہوگی، آپ کبھی بھی بگر لیول پہ چینج نہیں لے کے آ سکتے ہو. اگر آپ کو بگر لیول پہ چینج لے کے آنا تو سب سے پہلے آپ نے خود کو اللہ کے تابع کرنا ہے. اور سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ جب آپ ایک بڑے پیپرز کے لیے نکلتے ہو، جب آپ بڑے جنگ کے نکلتے ہو، تو پھر آپ کے پاس کلسٹر ہونے چاہیے. تب آپ کے پاس اس طرح کا میکنزم ہونا چاہیے، اس طرح کی کمیونٹیز ہونی چاہیے جو آپ کے ساتھ ٹائم کر رہی ہوتی ہیں، آپ کے پرپس کے ساتھ الائن کر رہی ہوتی ہیں. اگر آپ اکیلے جنگ کرنے کے لیے نکلتے ہو، اگر آپ اکیلے ہی جو ہے وہ لیٹس سے کہ فلسطین کی ایگزامپل لے لیں، آپ کی انڈیویجولیٹی کوئی میٹر نہیں کرتی اگر آپ کلسٹر کی شکل میں نہیں آ کے آ رہے ہو، اگر آپ گلوبل لیول پہ چینج نہیں لے کے آ رہے ہو، اگر آپ پریشر پوائنٹ کریٹ نہیں کر پا رہے ہو. اگر آپ نے فلسطین کو آزاد کروانا ہے تو اس کے لیے آپ کو پریشر پوائنٹ گورنمنٹ لیول پہ کرنا پڑے گا. وہ ایک انڈیویجول نہیں کر سکتا، اس کے لیے آپ کو گروپ بنانے پڑتے ہیں، آپ کو کلسٹر بنانے پڑتے ہیں جو آپ کے پرپس کے ساتھ، آپ کی چیزوں کے ساتھ الائن کر رہے ہوتے ہیں. سیم گو فار دیر کہ جب آپ ایک سیلف پیوریفائڈ ہو جاتے ہو، جب آپ اپنے اس نیش کو پہنچ جاتے ہو، فرمایا تھا کہ یہ میری نشانیاں دیکھ کے میرے قریب آئے گا، یہ میری نشانیاں دیکھ کے جنت کی طرف جائے گا. تو پھر آپ جو ہے وہ علامہ اقبال اور جتنے بھی تصوف میں ہمیں چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ان کو آپ اچیو کر سکتے ہو. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ یہی چیز آپ کے لیے ایک بہت بڑا کینسر بن جاتی ہے کہ آپ آئی می اور مائی سیلف کے اندر رہ جاتے ہو. آپ کبھی بھی اپنے می ٹائم سے، اپنے اس جو آپ نے ایک میکنزم بنایا تھا، آپ اسے اور سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس کوئی چیز پرفارم ہی نہیں کر پاتے ہو.